آج جو ہے خیر صفات رسول سبی رحمانی کی لکھی ہوئی نعت جو ہے تو ہم سماعت فرمائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے پیش درس دیکھیے کہ نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں۔ نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں، جیسا کہ غزل کی تعریف کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل جو ہے تو عورت پہ لکھی جاتی ہے، تو اسی طرح سے نعت جو ہے تو نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یعنی کہ ان کی خوبیاں بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حالات زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کیسی گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہ تمام چیزوں کو، تمام احوال کو منظوم کیے جاتے ہیں، یعنی کہ نظم کیا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، اس کو شعروں میں لایا جاتا ہے۔ تو نعت میں ہم نے دیکھا کہ سیرت، حالات زندگی، معمولات اور ولادت اور وفات، ان تمام چیزوں کو نظم میں لایا جاتا ہے، یعنی کہ ان پر نعت لکھی جاتی ہے۔ تو نعت نگاری کی ابتدا عربی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ حضور کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی نعت لکھنے کی ابتدا، لیکن کائیں میں ہوتی تھی پہلے؟ عربی میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ عربی زبان ایک ہی زبان تھی۔ اس کے بعد جو ہے تو شاعری نے فارسی کی طرف رخ کیا، فارسی زبان میں شاعری لکھی جانے لگی اور بعد میں اردو زبان میں۔ تو نعت نگاری کی ابتدا یعنی کہ شروعات کیسے ہوئی؟ عربی شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو چکی تھی۔ اس زمانے کے نامور جو عرب شعراء تھے، یعنی کہ عرب کے رہنے والے جو شاعر گزرے ہیں، نامور یعنی کہ بہت ان کا نام تھا، بہت مشہور ہو چکے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار کہے اور قصیدے کہے، قصیدے بھی لکھے ہیں، اشعار بھی کہے، نعت بھی لکھے، قصیدے بھی پڑھے گئے، لکھے گئے۔ اس کے بعد میں نعت نگاری کی روایت عربی، پہلے کون سی زبان میں ہوئی؟ عربی، پھر اس کے بعد میں فارسی سے ہوتی ہوئی اردو میں پہنچی ہے۔ پہلے شاعری فارسی میں کی گئی، عربی میں کی گئی، پھر اس کے بعد میں فارسی میں ہوئی، اور پھر جو آج ہماری مادری زبان اردو ہے، جو ہم اردو زبان بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر یہ جدید دور سے اردو زبان میں جو ہے تو شاعری ہونے لگی۔ تو اردو میں بعض ایسے شعراء بھی ہوئے ہیں جنہوں نے صرف نعت ہی پر طبع آزمائی کر کے شہرت حاصل کی ہے۔ کچھ شاعر ایسے بھی ہیں جنہوں نے غزلیں نہیں لکھی، نظمیں نہیں لکھی، لیکن انہوں نے صرف نعت کے علاوہ کوئی شاعری، کسی چیز میں انہوں نے شاعری نہیں کی، صرف انہوں نے خالص نعت لکھی۔ تو نعت لکھنے میں بھی بہت سارے شعراء اکرام جو ہے تو مشہور ہوئے ہیں۔ مالیگاؤں ہمارے قریب میں ہے، وہاں پر ارشد مینا نگری کر کے ایک شاعر ہے، تو ارشد مینا نگری کی تمام شاعریاں اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے یا ان کی کتابیں بھی پڑھیں گے تو تمام ان کی شاعری جو ہے تو نعتیہ اشعار، نعتیں لکھی ہوئی ملیں گی آپ کو، تمام شاعری۔ تو ایسے بہت سارے شاعر ہیں جو نعت کے لیے مشہور ہیں، جیسا کہ ترنم میں شاعری پڑھنے والے شاعر اور نعت پڑھنے والے شاعر جو ہے تو مالیگاؤں کے الطاف ضیاء بھی مشہور ہیں، ہے نا، کہ وہ بہت اچھی ان کی ترنم ہے اور اس میں جو ہے تو نعتیں بہت اچھی اچھی وہ پڑھتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے تو بہت سارے شعراء بھی جو ہے تو نعت صرف نعت لکھی انہوں نے اور نعت پڑھی، اس پہ ہی مشہور ہوئی۔ آگے دیکھیے، تو اپنے طبیعت کی، اپنی ذہن کی انہوں نے صرف نعت پر ہی آزمائش کی ہے، نعتیں ہی لکھی ہے، اور وہ نعت لکھنے کے بنا پر ہی انہیں شہرت ملی ہے، عزت ملی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں عقیدت شامل ہو جانے کی وجہ سے، یعنی کہ توصیف کہتے ہیں تعریف بیان کرنے کو، اور عقیدت کہتے ہیں بھروسے کو۔ عقیدت یعنی کہ بھروسہ، معنی لکھ لیں اس کو ساتھ میں، نئی کتابوں والے، عقیدت یعنی کہ بھروسہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف و توصیف یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں تعریف بیان کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کے بھروسے کو بیان کیا جا رہا ہے، عقیدت شامل ہو جانے کی وجہ سے تقدیسی کہتے ہیں، تقدیسی شاعری یعنی کہ تقدس جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ صرف پاکی شاعری، پاکیزگی شاعری. تقدیسی شاعری یعنی کہ پاکیزگی شاعری جس میں عشق مزاجی کے اشعار نہ ہوں، ایسی شاعری. تو تقدیسی شاعری یعنی کہ پاکیزگی شاعری میں نعت کو بلند مقام حاصل ہے. سب سے اونچا مقام کس کو حاصل ہے؟ نعت کو. اور نعت لکھنا جو ہے تو بہت ہی ادب احترام سے لکھنا پڑتا ہے، اس میں کوئی کم و پیشی نہ ہو جائے، ہے نا. اس لیے نعت بھی جو ہے تو کم لکھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انسان بھی پیدا کیا ہے کہ وہ جو شاعر بنے ہیں لیکن نعت لکھنے پر بہت مشہور ہوئے ہیں، بہت مہارت حاصل ہے ان کو. تو جس میں سے ہمارے سبق کے نصاب کے فہرست میں سبیر رحمانی بھی ہے، جو آج ہم یہ نعت دیکھ رہے ہیں. تو نعت کو بلند مقام حاصل ہے، اور نعتیہ اساس سے یعنی کہ سرمایہ، خزانہ کو مقدس مانا جاتا ہے. مقدس، سب سے قیمتی، ہے نا، سب سے پاک. اردو میں نور نامے، دیکھیے اب کون کون سی نعتوں کے کتابیں لکھی گئی ہے جس میں نعت کے اشعار ہے. تو اردو میں نور نامے، میلاد نامے، معراج نامے، وفات نامے، منظوم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور غزوات سے متعلق یعنی کہ غزوہ کی جو لڑائی ہوئی تھی اس سے متعلق جنگ نامے نعتیہ شاعری کے موضوعات رہے ہیں. یہ تمام نعتیہ شاعری کے موضوع رہ چکے ہیں، یعنی کہ ان کتابوں، یہ ناموں سے شاعری میں نعتوں کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. اردو میں نعتیں لکھی گئی، موضوعات رہے ہیں. یہ تمام موضوع جو ہے تو کتابوں کے موضوع کے نام ہم نے پڑھے. اور قدیم ادب سے، پرانے دور سے جو ادب لکھا جا رہا ہے، مضامین لکھے جا رہے ہیں، شاعری لکھی جا رہی ہے، تو قدیم ادب سے آج جدید ادب تک یعنی کہ آج کے دور حاضر تک ان موضوعات پر مسلسل لکھا جاتا رہا ہے. قدیم زمانے سے لے کر آج تک، ہے نا، یہ نعتیہ اشعار، نعتیں یہ لکھی جا رہی ہے اور مسلسل لکھی جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک. شروع میں یعنی کہ ابتدا میں مثنوی کے ایک جزو کے طور پر، ایک حصے کے طور پر اردو میں نعتیں لکھی گئی ہیں. ایک حصے کے طور پر صرف نعتیں لکھی گئی تھی قدیم دور میں، شروع میں، ابتدا میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے واقعات کائے میں لکھے گئے؟ نعت میں لکھے گئے. اور واقعات کو مثنویوں میں پیش کیا جانے لگا، کائے میں؟ مثنوی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات گزرے ہیں، ہے نا، تو وہ واقعات کو کائے میں پیش کیا گیا ہے؟ مثنویہ میں پیش کیا گیا ہے. تو ایسی نعتیہ مثنویہ کی ایک روایت اردو ادب میں دکھائی دیتی ہے. ایک روایت، ایک طریقہ، ایک طور پر دکھائی دیتی ہے. ان نعتیہ مثنویوں کے موضوعات، واقعہ معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چڑھے قصے وغیرہ ہوا کرتے تھے، جڑے ہوئے وغیرہ ہوا کرتے تھے. بعد میں خالص نعتیں لکھی جانے لگی. کیا لکھی جانے لگی؟ صرف نعتیں لکھی جانے لگی. اور کئی اہم شعراء کے نام سامنے آئے، بہت سارے شعراء اکرام کے نام سامنے آئے جو صرف نعتیں لکھتے تھے. تو انہی میں سے سبیر رحمانی بھی ایک ایسے شاعر ہے جنہوں نے نعتیہ شاعری کے علاوہ کچھ نہیں لکھا. اب ہم جو ہے تو سبیر رحمانی کے بعد، پیشے درس کے بعد سبیر رحمانی کی مختصر سی جان پہچان جو ہے تو پڑھتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے تو سبیر رحمانی، ان کا مکمل نام جو ہے تو سید سبیر رحمانی ہے. ان کی ولادت 27 جون 1965 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئی. کہاں ہوئی؟ کراچی میں، پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے. ان کے آبا و اجداد ان کے باپ دادا کا تعلق کہاں سے تھا؟ مہاراشٹر کے شہر بیڑ سے تھا. بیڑ سے. سبی نے BA سیاست میں، پولیٹیکل سائنس میں BA کیا، اور MA اردو میں کرنے کے بعد، MA کیا؟ اردو میں کرنے کے بعد
ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے محکمے میں ملازمت اختیار کی. ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ جو BSNL ڈپارٹمنٹ ہے نا, تو BSNL پہلے میں نے آپ کو اس سے پہلے سنا چکا ہوں پہ جو ہے تو انہیں بچپن سے ہی نعت خوانی کا شوق رہا ہے. نعتیہ اشعار وہ پڑھتے تھے ہے نا, لکھا کرتے ہوں گے, پڑھا کرتے ہوں گے. نعت کے اشعار کا ان کو بہت شوق تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذہن نصیب فرمایا, ایسی عقل و سلیم دی کہ انہوں نے جو ہے تو وہ مکمل ایک شاعر بن گئے اور نعت کے لیے وہ مشہور ہو گئے. تو نعتیہ شاعری کا ان کو بچپن سے ہی شوق تھا. پھر نعت نگاری کی طرف توجہ کی اور مولانا نیر مدنی کے سامنے زانوئے تل مزدہ کیا, یعنی کہ اس کے شاگرد ہو گئے, اپنے آپ کو ان کے سامنے ان کا شاگرد بنا لیا. ماہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم جادہ رحمت خوابوں میں سنہری جالی ہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کے نعتیہ مجموعے ہیں. یہ تینوں بھی ان کے نعتوں کے کتابیں نکل چکے ہیں. مجموعہ کلام جس کو ہم کہتے ہیں, شاعری کا, تمام شاعری کا جو ایک کتاب شائع کرتا ہے, چھاپتا ہے نا, پھر اسے مارکیٹ میں دستیاب کر کے دیتا ہے, تو وہ کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ مجموعہ کلام. یعنی کہ جتنا کلام لکھا گیا ہے وہ تمام کلام کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے, اور ایک جگہ جمع کرنے کو ہم مجموعہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجموعہ. تو وہ ایک جگہ جمع کر کے اس کی کتاب شائع کی جاتی ہے. تو ویسے ہی صبی رحمانی نے جو ہے تو ان کی 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. شاعری کی طرح نثر میں بھی صبی رحمانی کی نعتیہ ادب پر بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. صرف انہوں نے شاعری کو اپنا جو ہے تو راستہ نہیں بنایا, شاعری ایک ہی راستے پر نہیں چلے, بلکہ انہوں نے نثر میں بھی بہت سارے ایسے مضامین لکھے ہیں جس میں نعتیہ ادب ہے نا, یعنی کہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات, نعت کے جو ہے تو مضامین, تو اس کی بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے شائع کر چکے ہیں, چھاپ کر جو ہے تو ریلے ہو چکی ہے. لیکن نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے سلسلے میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ نعت رنگ کی اشاعت ہے. سب سے بڑا کارنامہ, یعنی کہ جو کتاب کے ذریعے سے صبی رحمانی مشہور ہوئے ہے, اس کتاب کا نام کیا ہے؟ نعت رنگ. یہ کتاب سے وہ بہت مشہور ہوئی, لوگوں نے یہ کتاب کو بہت پسند کیا. یہ ضخیم یعنی کہ موٹی رسالہ رسالہ کہتے ہیں میگزین کو, گزشتہ 20-22 برسوں سے بلا ناگہ نکل رہا ہے. ایک ضخیم رسالہ یعنی کہ موٹی میگزین جو ہے تو 20-22 برسوں سے, 20-22 سالوں سے سلسلے وار جاری ہے. کتنے سالوں سے؟ 20 یا 22 سالوں سے یہ رسالہ جو ہے تو شائع ہوتا رہا ہے. بلا ناگہ, بالکل ناگہ کیے بغیر, اپسیٹ ہوئے بغیر نکل رہا ہے. اور تقدیسی ادب میں, تقدیسی یعنی کہ پاکیزگی ادب میں, پاکی کے ادب میں اس کی علیحدہ شناخت قائم ہوئی ہے. یعنی کہ ایک پاکیزہ کتاب ہے, پاکیزہ رسالہ ہے نا, یہ نام سے وہ رسالہ جو ہے تو مشہور ہوا ہے. صبی رحمانی کو نعت نگاری سے ولہانہ محبت ہے. ولہانہ کہتے ہیں عاشقی کو, عشق کو. تو ان کو نعت سے عشق ہے. کیسے عشق ہے؟ نعت سے. نعت سے محبت ہے. اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ کئی نعتیہ رسائل کی مجلس ادارات میں شریک ہے. یعنی کہ جو نعتیہ رسائل نکلتے ہیں, یعنی کہ رسالے کی جمع ہے رسائل, تو جو رسالے نکلتے ہیں تو اس کی وہ کیا ہے, مشورہ دینے کے مجلس. ایک جو جیسا جو بھی میگزین نکلتی ہے تو پہلے صفحے پر مشاورات ایسا لکھا ہوا آتا ہے, مجلس ادارات ہے نا, اس کا مشورہ دینے ان کو سب کو بلاتے ہیں, وہ کمیٹی بناتے, کمیٹی رہتی ہے, ان کو بلاتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں ہے نا. پھر اس کے بعد میں جو ہے تو پریس کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جو ہمارا بھیجا ہوا مواد رہتا ہے وہ اس کو سلیکٹ کرتے بعد میں. تو یہ رسائل کے, یعنی کہ جو ایسے رسائل جو صرف جس میں نعت لکھ کر آتی ہے, ایسے رسالے, تو اس کے کون ہیں؟ یہ اس کے مجلس کے ادارات میں شریک ہے, شامل ہے. اور نعت خوانی کے لیے انہیں بیرونی ممالک بھی بلایا جاتا ہے. ہمارے اندرونی ممالک چھوڑ کر, ہندوستان چھوڑ کر
بیرونی ممالک یعنی کہ دوسرے ممالک میں بھی، دوسرے دیشوں میں بھی سبیر رحمانی کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنے مشہور ہوں گے، ان کے نعتیہ کلام کتنے مشہور ہوئے ہوں گے، جن کو بیرون ممالک بھی بلایا جانے لگا۔ نعتیہ ادب پر ان کی مجموعی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، قبول کرتے ہوئے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ ایک ایوارڈ سے نوازا گیا ہے جس کا نام ہے تمغہ امتیاز۔ ہندو پاک یعنی کہ ہندوستان اور پاکستان اور بیرون ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں سبیر رحمانی کی نعتیہ و ادبی خدمات پر تحقیقی مقالات لکھے گئے ہیں، یعنی کہ ان کی نعتیں یونیورسٹیوں میں بھی، اس یونیورسٹی کے سلیبس میں بھی شامل کی گئی ہے۔ اسی طرح سے مہاراشٹر حکومت اور ہمارا جو بورڈ ہے، یہ جو نصاب تیار کرنے والا، تو انہوں نے بھی اس سلیبس میں 12ویں جماعت کے سلیبس میں سبیر رحمانی کی یہ نعت ہم کو پڑھنے کے لیے دی ہے۔ اب اس کے بعد سبیر رحمانی نعت دیکھتے ہیں کہ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول، وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہے سب کی انائے دھول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ تیسرا بند دیکھیے کہ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول، ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبول، خیر کا مریجہ رحم کا پیما یعنی ختم رسول، عفو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ اور آخری بند، حسن عمل کی بات نہیں ہے یہ ہے کرم کی بات، حرف صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت، لکھواتے ہیں وہ مجھ سے مدد ہوتی ہے مقبول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔